اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی جو ہے سورہ مائدہ 5ویں آیت ہے، 5ویں رکوع سورہ ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے آیت 43 تک کا بیان اور تفصیل ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 44 کی تلاوت بیان سنیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کی بارے میں بتایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا اور جس میں ہدایت تھی اور روشنی بھی تھی، مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کو پھیر بدل کر دیا۔ اور ہم مسلمانوں کا ایمان بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو اگر نہیں مانتے تو پھر ایمان نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی جو کتاب نازل کی ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی توریت میں صحیح عقائد و افکار کی رہنمائی ہدایت تھی، اور عملی احکام مسائل بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں صحیح عقیدہ، یعنی توحید، آخرت اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بارے میں پوری ہدایت دی تھی، پورا قانون بتایا تھا، اور وہ صحیح تھی۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا وربانیون والاحبار، وہ انبیاء جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے مشائخ اور علماء بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ جو انبیاء رسول ہماری طرف سے ہم نے جن کو بنایا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کے فرما بردار تھے اور اس کے مطابق، یعنی توریت کے مطابق حکم دیا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، اور ان کے جو ماننے والے تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے، اسی طرح سے ہر نبی کے خاص دوست ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کو حواری کہا گیا۔ یعنی انبیاء اور ان کے نائبین، علماء، فقہا، اہل اور اللہ اور مشائخ کو توریت کی حفاظت اور اس کے احکام جاری کرنے کا ذمہ دار اور پابند بنایا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی حفاظت کا عہد و پیمان اور اقرار کیا تھا، جب تک کہ انبیاء کے سچے نائبین اور مشائخ اور علماء نے اپنی ذمہ داری کے احساس کیا، وہ محفوظ رہی اور اس کے احکام پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن آخر کار دنیا دار علماء یہود نے اس میں تحریف، یعنی اس میں تبدیلی کر دی، بدل کر کے ضائع کر دیا۔ یعنی یہ کام تھا یہودیوں کا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام رہے تھے اور ان کے جو سچے ساتھی تھے تب تک تو ٹھیک رہا، مگر اس کے بعد جو دنیا دار عالم ہوئے، علماء ہوئے، انہوں نے اس میں بدل دیا۔ اب اس پہ غور کرنے لگے کہ کیا مسلمان بھی اس طرح کر رہا ہے کام؟ ہاں، اگر آپ غور سے فکر دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ان کے جو سچے ساتھی تھے، جسے ہم خلیفہ راشدین کہتے ہیں، خلفائے راشدین کہتے ہیں، جیسے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ، ان لوگوں نے ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا، جو قرآن کا حکم تھا، اس پہ 100% چل کے دکھایا۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی اس میں کمی آتی گئی اس کے بعد سے، اور آج یہ حال ہے کہ ہم مسلمان بھی اسی یہودیوں کے راستے پہ چلنے لگے ہیں۔ اور قرآن تو محفوظ ہے، قرآن تو آج بھی، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے، مگر انسان جو اپنے من کے مطابق کام کرتا ہے اسی بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے نصیحت، اللہ تعالیٰ کوئی بات جب قرآن میں کسی تاریخ بتاتا ہے تو اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے کو تولنا چاہیے، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور اس وجہ سے ان کو کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا تھا اور اس کے گواہ تھے۔ یعنی
جو بھی تھے شہداء من یہاں پہ گواہی سے یعنی حق کی گواہی، یعنی نبی حق کی گواہی دیتا ہے پہلے، اس میں سے سچے ساتھی ہیں جو اسے ماننے والا تھے تبع تابعین ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بات کہی جا رہی کہ اس وجہ سے ان کو کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا اور اس کے گواہ تھے، ایک دم انہوں نے کہا گواہ تھے، ایک دم حق بات. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو مطلب اللہ سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت مت لو. یعنی اللہ کے جو حکم ہے اس کو تم تھوڑی سی قیمت پر مت بیچ ڈالو، یعنی اللہ کے قانون میں بدل مت ڈالو تھوڑی سی قیمت کے لیے. اب یہودیوں نے یہ کام کیا تھا. یہ یہودیوں کے ان علماء اور رؤساء کو کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ کے زمانے مبارک میں تھے، کیونکہ انہیں رجم کی آیت کو چھپایا تھا. پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ رجم کی آیت کو چھپا لیا تھا ان لوگوں نے، تورات میں جو تھی بات، اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو بھی چھپاتے تھے. تورات میں بات لکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے ساری یہودیوں کو، مگر اس بات کو بھی چھپاتے تھے. اس لیے ان کو آگاہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، اگر تم حقیقت ظاہر کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تورات کے اصل احکام بیان کرو گے، تمہارے ماننے والے تم کو چھوڑ دیں گے یا تمہارے مخالف ہو جائیں گے، اور غلط سلط مسائل بیان کر کے جو تمہیں رشوت یا نذرانے وصول ہوا کرتے ہیں ان کا ملنا بند ہو جائے گا. اس طرح تم مال اور جاہ کی محبت میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کرو، بلکہ مجھ سے ڈرو کہ ایمان نہ لانے پر سخت سزا دوں گا. یعنی خاص طور سے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے رجم کے بارے میں، اور جو بھی حق باتیں تم اس کو چھپاؤ مت، اپنے لوگوں کو بتاؤ. خاص طور سے یہاں کے یہود علماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم عوام کو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس پہ سارے لوگوں کو ایمان لانا ہے. اور تھوڑی سی کیوں وہ ڈرتے تھے؟ وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کی عوام چھوڑ دے گی، ان کو نذرانہ ملنا بند ہو جائے گا. اور آج بھی ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ حق بات عالم ڈر سے نہیں کہتے، ارے وہ ناراض ہو جائیں گے، فلانا ناراض ہو جائیں گے، اور تو ہم بھی کہیں نہ کہیں انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو بچنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ہم بھی یہودیوں کے راستے پہ، یعنی ہم سے مراد ہے جو لوگ غلط کر رہے ہیں. سارے عالم تو نہیں غلط ہو سکتے نا، کچھ اس میں نیک بھی ہیں، مگر زیادہ تر اکثریت یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب قرآن ہے اس میں جو حکم نازل ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں، عوام کو نہیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، سزا پاؤ گے. یہ بات جیسے یہودی کرتے ہیں تو آج بھی ہم کر رہے ہیں. اس سے بچنا چاہیے اور تھوڑی سی قیمت مت لو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو یہ لوگ بالکل کافر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت انداز میں بات کہی کہ جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے تورات میں اور قرآن میں، مسلمانوں کو بھی یہاں پہ خطاب ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو تم کافر ہو، بالکل کافر ہو. یہاں پہ لفظ آیا ہے فاولئک هم الکافرون، تو یہ لوگ بالکل کافر ہیں. یعنی جو شخص غیر شرعی حکم کو شرعی حکم قرار دے اور اپنی طرف سے جان بوجھ کر شریعت کا خلاف فتویٰ دے، یہ کہے کہ یہ شریعت کا فتویٰ اور مسئلہ ہے جیسا کہ یہود کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور رجم وغیرہ کے احکام بدل کر اپنی خواہش کے مطابق کر کے خدا کے حکم تب بتاتے تھے، تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، کیونکہ وہ خدائی شریعت کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اس سے مقابل اپنی من مانی شریعت بھی بنا رہے ہیں. یہ تو یہودی کام کرتے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایسا ان کا کام تھا. اب ہم مسلمانوں پر غور فکر کرنا چاہیے اس آیت پہ کہ اگر ہم کریں تو کیا ہم کافر نہیں ہوں گے؟ ہم بھی ہو جائیں گے. اگر ہم اس راستے پہ چلے کہ اللہ کے حکم مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا، ایک بار اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے کہ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے، یعنی لوگوں کو بات نہ بتائے، اور تو یہ بالکل کافر ہے. تو قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے نا، خاص طور سے جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی نصیحت ہے. اور خاص طور سے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ
دین کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے علم دیا، اگر صحیح علم ہے تو حق بات کہیے، ڈریے مت کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہاں سے ہم کو چندہ ملتا ہے تو یہ بند ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا، نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگلی اس اوپر کی آیت جو گزر چکی ہے۔ اور جو بھی دین کا کام کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کسی کے دکھاوے کے لیے کہ فلاں صاحب ہم کو کہیں گے کہ یار بہت اچھا دین کا کام کرتا ہے، یہ تو ہم لوگوں سے پھر اجر مانگیں گے نا، کہ لوگ ہم کو عالم کہیں، لوگ ہم کو اچھا تقریر کرنے والا کہیں، فلاں صاحب بہت اچھی بات نہیں، دل میں جو بات ہے خلوص ہونا چاہیے، جو نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے، جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے، اور سچ سچ بات بتا دیں، جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو بھی حدیث میں صحیح حدیث میں ہے اس کو لوگوں کو عوام تک پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری، یعنی جس کے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دے، نہیں تو بہت سخت عذاب ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔